اسباب امید کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ اسباب استعمال کے لیے ہیں، ان سے نا امید ہوتے ہوئے کہ ان سے نا امید ہو کر انہیں اختیار کرو۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اسباب کے استعمال کا حکم دیا ہے تاکہ ہم تمہیں سب کو، جتنے بھی ہیں، ہم تم سب کو اس امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں کہ تمہیں امید کس سے ہے اور تمہارے طریقے کیا ہیں۔ اس لیے اسباب میں دو چیزوں کا امتحان ہے، ایک تو امتحان یہ ہے کہ تمہیں امید کس سے ہے، سبب سے یا حکم سے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیں گے تمہارے اسباب میں کہ تم نے سبب میں حکم توڑا یا پورا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اسباب نہیں دیے بلکہ اسباب دیے ہیں احکام کے ساتھ۔ تو کوئی سبب حکم سے خالی نہیں ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ سبب اصل نہیں ہے، اس میں حکم اصل ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ دماغ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ ان پر کوئی اوپرا اثر ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو تلاش کیا، میری آپ سے ملاقات ہوئی اگلے دن، میں نے کہا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں اور آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں میں یہ کرتا ہوں، اس لیے کہ کسی حال کی وجہ سے جو حق کو چھپا لیں گے، اللہ ان سے کام نہیں لیتے۔ انبیاء علیہ السلام اسی حال کی وجہ سے حق کو نہیں چھپاتے نہیں۔ جی ہاں، آپ کو حکم ہے فاصدع بما تؤمر کہ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے آپ اس کی کھل کر دعوت دیں، اور اس کی دعوت کھل کر دیں۔ یہ نہیں کہ جب تک کام کریں تو کوئی الزام نہ آئے، اگر الزام آئے گا تو کام چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ الزام آیا آپ نے ایسا کیا ہے، فرمایا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہوں، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تو دماغ نے یہ کہا کہ آپ پر اثر ہے اور میں برے اثرات کا علاج جانتا ہوں، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے سیدھی بات بتانی اس واقعے سے۔ تو دماغ نے یہ کہا کہ میں نے آپ سے پہلے اوروں کا بھی علاج کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن میں کوشش کروں گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک، کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو کوشش کروں گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں کہا میں شفا دوں گا، نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو ظاہری کوشش کروں گا۔ اور میں نے ایک بات عرض کی ہے، بنیادی ہے، کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ کائنات کے ذریعے، جس کو اسباب کہتے ہیں، ایک راستہ احکام کے ذریعے، اس کو دین کہتے ہیں، جو اللہ تعالی سے فائدہ اٹھاتے ہیں باعتبار کائنات کے، اللہ ان کو کائنات میں خوب دیں گے، کھول کر۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ کہ انہیں کائنات کے نقشے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ ان کو خوب کھول کر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کائنات کے ذریعے اللہ سے لینا چاہا ہے، ان کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ انہیں خوب کھول کر دیں گے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک راستہ دوسرا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا ایک راستہ تو کائنات کا ہے، ایک راستہ احکام کا ہے کہ حکموں کی لائن سے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے
اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جو کائنات کا یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قدرت کائنات کے ساتھ نہیں ہے. قدرت کائنات کے ساتھ نہیں، کوئی کائنات کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ قدرت ہو. کائنات قدرت سے بنی ہے، کائنات قدرت سے بنی ہے. کائنات میں قدرت نہیں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، بلکہ کائنات قدرت سے بنی ہے. لوگ اللہ کی قدرت کائنات میں تلاش کرتے ہیں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، بلکہ کائنات قدرت سے بنی ہے. کائنات قدرت سے بنی ہے، اور بنے ہوئے سے کچھ بنتا نہیں ہے. جو کچھ بنتا ہے بنانے والے سے بنتا ہے، بنے ہوئے سے کچھ نہیں بنتا. بنے ہوئے سے کچھ نہیں بنتا. اس لیے جتنے کائنات کا نقشہ پھیلا ہوا ہے یہ سارے نقشے اللہ کے تعارف کے لیے ہیں، اللہ کے تعارف کے لیے ہیں. کائنات کے نقشے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے نقشے اللہ کے تعارف کے لیے ہیں کہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانو. بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانو، کہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. کیونکہ جس دن اللہ کو پہچاننے کا وقت ختم ہو جائے گا اس دن کائنات کے نقشے ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے. کہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اصل راستہ یہ دکھلایا. ابراہیم علیہ السلام نے اصل راستہ یہ دکھلایا کہ جو بنا ہوا ہے وہ بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. اس لیے بنانے والے کے مقابلے میں بنی ہوئی چیز کا انکار کرنا ہوگا. بنی ہوئی چیز کا انکار کرنا ہوگا. بنانے والے کے مقابلے میں بنی ہوئی چیز کا انکار کرنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے تمام شکلوں کا انکار کیا، ستارے کی، پھر چاند کی، پھر سورج کی، ان شکلوں کا انکار کیا. کہ جب یہ بڑی بڑی شکلیں، جب بڑی بڑی شکلوں کا انکار کر دیا تو چھوٹی شکلیں سامنے آئیں. چھوٹی شکلیں سامنے آئیں کہ ماں کی شکل، کہ ماں کی شکل پلنے کی شکل ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمیں کون پالتا ہے؟ ہمیں کون پالتا ہے؟ میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں 24 گھنٹے اس بات کا خیال ہے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ سارے مسائل حکام سے متعلق ہیں. ان سے حکام سے متعلق دیا تو یہ اپنے مسائل کا مطالبہ حکام سے کرتے ہیں. اگر جس دن اس میں آ گیا کہ مسائل کا تعلق حکام سے نہیں بلکہ احکام سے ہے تو ان کے تمام مطالبوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے گا. ان کے مطالبوں کا رخ اللہ کی طرف پھرے گا کہ ان کے مطالبوں کا جو رخ ہے وہ حکام کی طرف ہے. ان کی طرف، حکام کی طرف جائے. سارے مسائل میں کیا عرض کروں، صرف مادی اسباب کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایسے حالات بن جائیں گے کہ ان کے یہ سمجھیں گے کہ ہمارے شرعی احکام کا تعلق بھی حکام سے ہے. شرعی احکام کا تعلق بھی حکام سے ہے کہ حکام سے اگر یہ شرعی حکم فلاں شرعی حکم پر چلنے کا
کی اجازت یہ دیں گے تو چلیں گے. میری بات دھیان سے سننا ہوگی. مادی اسباب نہیں، مادی اسباب نہیں، بلکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو شرعی احکام ہیں وہ بھی ان کی اجازت سے چلیں گے اس پر. یہ نہیں، دھیان سے بات سننا. یہ حکام کے ہاتھ میں جب مادی اسباب پر اختیار نہیں، جب انہیں مادی اسباب پر اختیار نہیں، تو جو احکام اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے ہیں اس پر ان کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے.